بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھ میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ تو پانی۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے نا، اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا دل دکھا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں ناراض ہونے والوں کو منانے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہو جانے والوں پہ الفاظ ضائع مت کریں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں اگر کردار پہ بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مدد طلب کرنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین جانیے اللہ نے آپ کو خاص بنایا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں میں لڑنے اور برداشت کرنے سے زیادہ الگ ہو جانے کے حق میں ہوں، کیونکہ آپ کا نفسیاتی طور پر صحت مند ہونا محبت سے زیادہ اہم ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہو، اس سے محبت کرنا جانتا ہو اور اس کی اہمیت سے واقف ہو اور رشتوں کی اہمیت جانتا ہو۔ چہرے اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں بنتا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں عورت کتنی خوبصورت ہے یہ اس کی صورت طے نہیں کرتی، یہ مرد کی پسند اور خواہش طے کرتی ہے۔ میں نے گلاب سے چہرے والی عورتوں کو رلتے اور عام شکل و صورت والی کو راج کرتے دیکھا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے جس سے وہ مرد کے انداز پہچانتی ہے، جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں مرد کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو وہ اسے جینے نہیں دیتا۔ دونوں معاملات میں انسان بے بس ہے، غم سے بھاگ نہیں سکتا اور نہ ہی پیسے سے خوشیاں خرید سکتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا وقت بھی آتا ہے جو جتنا مرضی بڑا ہو جائے، مگر کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بچے کی طرح روئے۔ خوشی دھوکہ ہوتی ہے، تتلی سے بھی ہلکے پر ہوتے ہیں، پھر سے اڑ جاتی ہے، اور دکھ پہاڑ ہوتا ہے، جہاں تخلیق ہوا وہیں جم گیا۔ جو انسان حد سے زیادہ پیار کر سکتا ہے وہ انسان حد سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ شیشہ چاہے کتنا بھی خوبصورت ہو مگر ٹوٹنے کے بعد خنجر بن جاتا ہے۔ پرہیزگار شخص کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور آنکھوں میں حیا ہوتی ہے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔ بچپن میں بڑے ہونے کی خواہش تھی،
اب وہی بچپن بہت یاد آتا ہے۔ عجیب ہیں تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی عزت دو اتنا ہی دکھ دیتے ہیں۔ وہ نعمت جو قسمت والوں کو ہی ملتی ہے، مومن کی آنکھوں کو اس سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی چیز کوئی اور نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کی اطاعت کرتا ہوا دیکھے۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ ہوا کی بیٹیوں سے نہ کھیلنا، بہن تمہاری بھی جوان ہے، آدم کے بیٹے کی ہنسی مت چھیننا، بھائی تیرا بھی مسکراتا بہت کمال ہے۔ نماز کو کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں، یقین جانیں بن مانگے عطا ہوگا۔ انسان کبھی کبھی ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ نہ خوشی اثر کرتی ہے، نہ کوئی تسلی، نہ وقت کی خوبصورتی، نہ لمحے کا حاصل، نہ باہر بسنے والی دنیا، بس ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہتی ہے۔ بہت تھوڑا وقت لگتا ہے عمروں کے ڈھلنے میں، لذتوں کے ختم ہونے میں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے میں، چاہتوں کے ختم ہونے میں بہت تھوڑا وقت لگتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، مکانوں کو بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے، حساب دے گا تو۔ پھولوں کی زندگی بہت خوبصورت اور مختصر ہوتی ہے، یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ چاہے مختصر جیو مگر خوبصورت جیو۔ مت کرنا گستاخی اس ماں سے، ذرا سی چوٹ لگے تو آنسو بہا دیتی ہے، سکون بھری گود میں ہم کو سلا دیتی ہے، ہم کرتے ہیں خطا تو چٹکی میں بھلا دیتی ہے، ہوتے ہیں خفا ہم تو دنیا کو بھلا دیتی ہے۔ مت گستاخی کرنا اس ماں سے زید، جو اپنے بچوں کی چاہ میں اپنا آپ بھلا دیتی ہے۔ مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اور طویل اتنا کہ اس میں 2 جہاں کا درد ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ آپ کا راز آپ کا خون ہے، اس کے دوڑنے کی جگہ صرف آپ کی رگیں ہونی چاہیے۔ حقیقی اور مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو اس وقت بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ جب کوئی اللہ کی نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بھی افضل نعمت سے نوازتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود ہونے والی ناکامی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کے باوجود کچھ بھی نہیں، اور اصل طاقت اور کبریائی اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے ہیں۔ آپ کسی کو سب سے بڑا تحفہ دے سکتے ہیں وہ آپ کا وقت ہے، کیونکہ جب آپ اپنا وقت دیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کا ایک حصہ دے رہے ہیں جو آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ آج کی اچھی بات: بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ خوش رہا کیجیے ان لوگوں کے لیے جو آپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگر خوشی کا ایک دروازہ بند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایک اور در کھول دیتا ہے، مگر ہم وہ کھلا در دیکھ نہیں پاتے کیونکہ ہم بند دروازے کے سامنے ہی روتے رہتے ہیں۔ گلاب کی ان پتیوں کی طرح بنو جو اپنے مسلنے والے کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہیں۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پوچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ دنیا کے سلوک سے گر دل ویران ہو جائے تو اسے اللہ جل شانہ کی یاد سے آباد کر لو،
بے شک خزانہ ویرانے میں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ اگر آپ کا ریفریجریٹر کھانے پینے کی اشیاء سے بھرا ہوا ہے، الماری میں کپڑوں کی کمی نہیں ہے، آپ کے سر پر چھت موجود ہے اور آرام سے سونے کی جگہ میسر ہے، تو آپ ان نعمتوں سے محروم دنیا کے ایسے 75% لوگوں کے مقابلے میں بہت دولت مند ہیں۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، لوگ ہاتھ سے چھین کر تو لے جا سکتے ہیں مگر نصیب سے نہیں۔ اگر آج صبح آپ بیماری کی بجائے صحت اور عافیت کے ساتھ بیدار ہوئے ہیں تو یقین کیجئے آپ ان لاکھوں انسانوں سے خوش نصیب ہیں جو مہلک بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ہم جس چہرے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس کردار کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے لفظوں، خیالوں اور اعمال کا عکس ہوتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ مسکراہٹ اوروں میں بانٹ کر دیکھیں، آپ کے چہرے کے ساتھ آپ کا دل بھی خوشی محسوس کرے گا۔ نمبر 1، استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے۔ نمبر 2، نظروں کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ نمبر 3، حیا اور پاک دامنی خیر و برکت اور بلائیوں کو کھینچ لاتی ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے اور سوچوں سے شخصیت بنتی ہے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اے میرے مالک، ہر شر سے، ہر گناہ سے، آنے والی آفات سے اور شیطان کے وسوسوں سے بچا میرے مولا۔ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ہماری حاجات کو غیبی مدد سے پورا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ پھر ایک وقت آتا ہے دل سے ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ بیوی کی خواہش ہمیشہ شوہر کی گنجائش کے مطابق ہونی چاہیے، ورنہ کیا فائدہ ایسے مہنگے سوٹ کا جس میں شوہر کی رضا اس کی خوشی شامل نہ ہو۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر شخص خریدا جا سکتا ہے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی ہسپتال جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ بعض مرد کہتے ہیں کہ بیوی تو دوبارہ مل جاتی ہے، لیکن والدین بہن بھائی دوبارہ نہیں ملتے۔ ایسے بھائیوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جیسے آپ کو اپنے بہن بھائی پیارے ہیں، ایسے ہی سب کو اپنی بہن بیٹی بہت پیاری ہوتی ہے۔ ایسی سوچ والے کو کوئی دوبارہ تو کیا پہلی بار بھی اپنی بہن بیٹی نہیں دے گا، اور نہ ہی کسی کے پاس فالتو ہوتی ہیں بہن بیٹیاں۔ اگر یہی بات کوئی آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں بولے تو پھر کیسا محسوس ہوگا؟ اس لیے بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں، سب کا اپنا اپنا مقام اور حق ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول۔ نمبر 1، دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو۔ نمبر 2، بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ نمبر 3، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ نمبر 4، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو۔ نمبر 5، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو۔ نمبر 6، مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ السلام علیکم۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ نمبر 1، چپ رہنا۔ نمبر 2، معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی ہنر نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، پرواہ بتاتی ہے کہ پیار کتنا ہے۔ بیٹے نعمت ہیں اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، جبکہ بیٹیاں رحمت ہیں
اور رحمتوں کا کوئی حساب نہیں۔ شاید زندگی میں سب سے بڑی دشمن ہماری اپنی توقعات ہی ہوتی ہیں، کانٹوں میں الجھاؤ رکھنے والی امیدیں، گرم تپتی ریت پر چلنے پر مجبور کر دینے والی توقعات۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ زبانیں بند ہونی ہیں نہ منہ۔ آج کی اچھی بات، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مصائب تنبیہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ تجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ وہ خوبصورت آنکھیں جو اس وقت یہ پوسٹ پڑھ رہی ہیں، میرا اللہ ان آنکھوں کا ہر ایک جائز خواب پورا کرے، آمین۔ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ کوشش کریں کہ بنا مطلب کے اچھے بنیں، مطلب کے لیے تو سبھی اچھے بنتے ہیں۔ اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ جو وضاحت نہیں چاہتے ان کو دینی بھی نہیں چاہیے، اور جو دوری چاہ رہے ہوں ان سے دور ہو جانا چاہیے، ورنہ انسان اپنا بھرم گواتا ہے بس۔ ذہنی شکستگی اور بے دلی محض اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں خوش ہوں یا غمگین۔ اٹھیے، کمرے ہمت باندھیے، کچھ کیجیے اور مصروف رہیے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، یا وہ تمہیں تھام لے گا یا اڑنا سکھا دے گا۔ جن سے محبت کرتے ہو ان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو تاکہ ہمیشہ ساتھ رہو، یہاں بھی اور اس جہاں بھی۔ کاغذ کی کشتی تھی، پانی کا کنارہ تھا، کھیلنے کی مستی تھی، دل یہ آوارہ تھا، کہاں آگے اس سمجھداری کی دلدل میں، نادان بچپن بھی کتنا پیارا تھا۔